میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں فرائض کو باقی رکھنے کے لیے اور ان فرائض کی تکمیل کے لیے امت کو ایک متعین طریقہ محنت دیا تھا۔ امت کو ایک متعین طریقہ محنت دیا تھا، اس طریقہ محنت کو رواج نے بگاڑا ہے اور بدلا ہے، کیونکہ رواج سنتوں کی ایسی دشمن اور ضد ہے کہ رواج کا وجود ہی وہ سنتوں کو مٹانے کے لیے اور نظام تربیت و نبوت کو خدا کی قسم صرف بدلنے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے ہر زمانے میں قوم کے مروجہ نظام سے ہر زمانے کے انبیاء نے اختلاف کیا ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء نے مروجہ نظام سے اختلاف کیا ہے، اگرچہ وہ مروجہ نظام دینی ضرورت کے لیے کیوں نہ اختیار کیا جائے، اگرچہ مروجہ نظام دینی ضرورت کے لیے کیوں نہ اختیار کیا جائے، لیکن مروجہ نظام کی مخالفت کی گئی ہے سنت کی حفاظت کے لیے اور ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے۔ میں عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مروجہ نظام پیش کیا، نماز کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے واسطے اس وقت تک اذان شروع نہیں ہوتی کہ یہ مروجہ نظام ہے جس کو ہم بھی عادی ہیں اور عام لوگ بھی عادی ہیں اور اغیار بھی اس کے عادی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مروجہ نظام کو یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، مجوس کا ہے، ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ اگرچہ ہمارا ارادہ ان چیزوں کے استعمال سے خیر کا ہے، اگرچہ ہمارا ارادہ ان چیزوں کے استعمال سے ہمارا ارادہ خیر کا ہے، لیکن شر کی چیزوں سے خیر کا ارادہ کرنا، شر کی چیزوں سے خیر کا ارادہ کرنا، آپ کا خیر کا ارادہ اس شر کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ کا خیر کا ارادہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ جتنے چاہے خیر کا ارادہ کر لیجئے، آپ کے خیر کا ارادہ اس چیز کے شر کو بدلے گا نہ اس کی کراہیت کو کم کرے گا، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا اثر آپ کے معاشرے پر، اس کا اثر آپ کی عبادات پر، اس کا اثر سارا جتنا بھی نظام نبوت تربیت کا ہے اس پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہم بالکل بنیادی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے ایک مستقل ایک نظام ایسا مرتب کیا تھا جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہ ہو۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ دین ضابطہ ہے صرف، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، دین کو زندگی میں لانے اور ہدایت کے حاصل کرنے کا جو طریقہ عمل ہے وہ بھی ایک ایسا دستور اور ضابطہ ہے جس کو بدلنے نہ کسی کو حق ہے نہ کسی کے پاس اس کو بدلنے کی کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو اور آپ کے ہدایت اور دین کے زندگی میں دین کے آنے کے نظام یعنی
طریقے کو تبدیل کر دے، اس کی اجازت کسی کو نہیں، کسی کو اس کی دلیل بھی نہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی، رواج کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ رواج جو ہے وہ اصل مزاج نبوت کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے، اور جتنا باطل ہے سارا باطل اللہ کی قسم رواج کے راستے سے داخل ہوتا ہے، اگرچہ وہ مروجہ چیزیں جائز کیوں نہ ہو۔ کسی چیز کا استعمال کرنا اس کے جائز ہونے کی وجہ سے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں، یہ خام خیال ہے۔ میری بھائی آپ سے بہت ضروری بات عرض کرنی ہے۔ پہلا سوال ہے کیا ہے آپ کی محنت اور آپ کا طریقہ کار سنت کے عین مطابق ہے یا نہیں؟ جس طرح سنت سے ہٹی ہوئی نماز منکر سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس طرح سنت طریقے سے ہٹا ہوا دعوت کا یہ نظام، یہ تربیت ہدایت کے لیے خدا کی قسم ہرگز کافی نہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے اس فریضے کو ادا کرنے کا اس کا ایک واحد طریقہ کار ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کی حفاظت کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کا کوئی متبادل پیش نہیں کیا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو تو یوں کر لو، مجھے نہیں ملا کہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے جتنے فرائض ہیں ان فرائض کی تکمیل کا ایک مستقل طریقہ نبوت ہے۔ سب سے پہلی صفت میں کہتا ہوں، پہلی صفت ایمان ہے۔ اب تو کیونکہ 6 نمبر بیان کرنے اور لکھنے کو رہ گئے ہیں، ان 6 صفات کی تکمیل کا جو مسنون اور متعین طریقہ ہے، جس کو آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں نے اپنے ہی طریقہ کار کے اندر علم اور ایمان کی تکمیل کو مربوط کر دیا ہے، جس سے یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک کو مراجعت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو مطالعے کی مراجعت کی ضرورت ہے۔ کہ تبلیغ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ کسی نے کہا تھا مولانا علی احسان اللہ سے کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ سنت کے زیادہ قریب ہے، ہماری سنت سے زیادہ قریب ہے، ہم کہتے ہیں عین سنت ہے۔ کیا ہے؟ عین سنت۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب پہلی صفت ایمان، صفت ایمان اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت ہے، اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت، پہلی صفت ایمان، اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت ہے۔ گشت کا استحقاق اس لیے ہے، اور اس کو لوگ ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گشت وہ لوگوں تک دین کے بات سے پہنچا دینے کے لیے ہے، حالانکہ گشت کا جو اصل تعلق ہے وہ امت کو فرائض پر جمع کرنے کے لیے ہے۔ گشت فرائض پر جمع کرنے کے لیے گشت، فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت ہے، جس میں عرض کرتا ہوں کہ تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ ایمان ہے۔ جس طرح ہم میں سے ہر شخص کو
اور دنیا بسنے والے ہر مسلمان کو ایمان کی تکمیل کی ضرورت ہے. میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس کے گشت کے ذریعے دعوت دینے کی ضرورت ہے. گشت کے ذریعے پکی بات، گشت کے ذریعے دعوت دینے کی اس کو ضرورت ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے. اگر وہ ایمان سے مستغنی ہے، اگر وہ گشت سے مستغنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے استغنا ہے. لوگوں کے کان میں دین کی بات پڑ جائے یہ گشت کا موضوع نہیں ہے. یہ گشت کا موضوع نہیں. لوگوں کے کان میں دین کی بات پڑ جائے یہ گشت کا موضوع نہیں ہے. میں اپنے ایمان کی تکمیل کے ارادے سے گشت کر رہا ہوں. میں اپنے ایمان کی تکمیل کے ارادے سے گشت کر رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے گہرا تعلق اور سب سے پہلا تعلق اس گشت کا ایمان کی تکمیل سے ہے. کیونکہ اگر آپ کو خیال یہ ہے کہ لوگوں تک دین کی بات کے پہنچانے کے بہت ذرائع ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرائع سب سے پہلا سبب بنیں گے اپنی ذات سے لوگوں کو دعوت دینے میں. یہ پہلی رکاوٹ بنے گی. پہلا سبب یعنی پہلا سبب جو ذرائع ہیں وہ پہلا سبب بنے گا آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گشت ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان کی تجدید کے لیے، ایمان کی تکمیل اور ایمان کی تجدید کے لیے گشت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گشت کا اصل مقصد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی محنت. یہاں ایک ایسا بدنی فریضہ ہے جو قلم سے، کتاب سے، اخبار سے، رسائل سے، آلات و ذرائع سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت مسجد کے اطراف میں اور منکر کے ماحول میں اور بازاری ماحول میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی محنت گشت ہے، اور اس کا نتیجہ ایمان کی تکمیل ہے. اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے. جسے انکار کرتا ہے وہ بالکل حقائق کا انکار کرتا ہے. گشت اس لیے نہیں تھا کہ آپ دو چار لوگوں سے دینی کی نسبت ملاقات کر لیں. نہیں، گشت اس لیے تھا کہ آپ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لیں، یا ایک شخص سے آپ اس وقت کا فریضہ ادا کروا لیں. یہ گشت کا مقصد تھا. اور بالکل بے تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی تکمیل کا ایسا سبب تھا. امام بخاری کا مذہب ہے، امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ ایک مختلف مسئلہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، اپنی حالت میں رہتا ہے کیا ہے. یہ امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. مستدل ہے معاذ بن جبل کا عمل، اجلس بنا نؤمن ساعتن. یہ لوگ بتا رہا ہے کہ یہ اجتماعی حلقہ ہے جس میں لوگوں کو لانے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو حلقے میں، اگر پر پوچھنے کے لیے ایمان لے آئیں. یہ امام بخاری کا مستدل ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں معاذ بن جبل کے عمل سے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کے اس موضوع کو پسند فرمایا. عبداللہ بن رواحہ کے عمل کی تعریف کی ہے جس سے یہ بات سنت سے ثابت ہو گئی ہے. یہ بات سنت سے ثابت ہو گئی، یہ بات سنت سے ثابت ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کے عمل کی تعریف کی ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایک صحابی سے کہتے تھے کہ آؤ ایمان لائیں گے. کہ ہم تو ایمان لا چکے، آپ کون سے ایمان کی دعوت دے رہے ہو؟ اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اشکال کیا کہ اصل ہم ایمان لا چکے، ہم سے کہتا ہے ایمان لائیں گے.
ہم کون سا ایمان لائیں؟ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. فرمایا کہ یہ ایمان کی تجدید کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے. آپ نے عمل کی تعریف کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا. ہم بالکل بے تکلف آپ سے عرض کرتے ہیں کیا ہے کیا بس کیا بات کی محنت. ہر مسلمان روزانہ اپنا وقت فارغ کرے اپنی ذات سے امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کی قسم یہ واحد ایک ذریعہ ہے صرف ایمان کی تکمیل کا. تہجد سے، تلاوت سے، ذکر سے، عبادت سے، حج کرنے، عمرے کرنے سے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے سے، سال بھر نفل روزہ رکھنے سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک آدمی اپنی ذات سے دوسروں کو نیکی پر آمادہ نہ کرے، منکر سے بچانے کی کوشش نہ کرے. صاف صاف باتیں جو علماء نے لکھی ہے میں اس کا صاف بالکل اسی سے لکھا ہوا. ابھی تک امت یہ سمجھتی ہے کہ 2-4 سے ملاقات کرنا گشت ہے. گشت پر ایمان کی احتیاج آمادہ کرتی ہے. گشت پر مولوی صاحب ایمان کی احتیاج آمادہ کرتی ہے. اگر آپ ایمان کے محتاج ہیں، اگر آپ ایمان کے محتاج ہیں تو اس کی تکمیل کا تعلق امر معروف اور نہی منکر سے. اس کی تکمیل کا تعلق امر معروف نہی منکر سے. ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں ابھی تک کہ اچھے سمجھدار لوگ بھی وہ ابھی تک گشت کو فرائض سے متعلق نہیں سمجھے. گشت کو فرائض سے متعلق نہیں سمجھے، حالانکہ گشت براہ راست ان فرائض سے متعلق ہے. خاص طور پر 3 فریضے: ایمان، نماز اور علم. ایمان، نماز اور علم خاص طور پر ان 3 فرائض سے متعلق گشت ہے. ان کی فرائض سے متعلق. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی آدمی کتنا بھی ولی ہو اور کتنا بھی نیک ہو اور کتنا بھی اعمال کا پابند ہو، علماء نے لکھا ہے اگر اتنے نفلیں پڑھتا ہے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے اور اتنے روزے نفل رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ سرخ پڑ جائیں، زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان، اسلام میں ایمان کا معیار اس کی علامت صرف یہ نہیں ہے. اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں یا نہیں، یا آپ دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں. اس نے لکھا ہے کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. مجموعے کی اصلاح کی کوشش، مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ گشت کا مقصد مجموعے کے رخ کو بدلنا گشت کا مقصد ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے ایمان کی تکمیل ہو. یہ قرآن نے ایمان کی تکمیل کو امر معروف نہی منکر کے ساتھ جوڑا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے امت بالکل بھلا چکی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. مولانا صاحب یہ فرمانا میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. ان کا تجدیدی کام یہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا طریقہ عمل، ایمان کی تکمیل کا طریقہ عمل امت سے ختم ہو گیا ہے. ایمان کی تکمیل کا عمل امت سے ختم ہو گیا. اس کا طریقہ عمل ہی ختم ہو گیا. اس کا طریقہ عمل یہ تھا کہ آپ خود اپنی ذات سے کوشش کر کے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کریں، اپنی ذات سے کوشش کر کے لوگوں کو منکر سے بچانے کی آپ کوشش کریں. اس کوشش کا مسجد کے اطراف میں اس کی عملی محنت میں کہتا ہوں یہی گشت ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کا ایک سبب ہے.
سوچے آپ. میرے محترم دوستوں، یہ پہلی صفت ایمان. اس کی تکمیل کا طریقہ یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، بالکل پکی بات ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح میں کچھ وقت فارغ کرے اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی کو سنے. اس لیے کہ اس کو دن بھر اپنے اعضاء سے اسے دن بھر جتنے احکام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے ان اعضاء کو اس طرح تیار کرے ایمان کے ذریعے جس طرح ایک بڑھائی اپنے اوزار کو دھار لگاتا ہے یا ایک قصائی اپنے چھریوں کو دھار لگاتا ہے صبح کہ میں دن بھر ان سے مجھے کام لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی تجدید کی اس لیے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ 24 گھنٹے اس کے اعضاء حکم کے مطابق استعمال یہ بنیادی بات آپ لوگوں کو دعوت نقل حرکت کے ذریعے ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا. اور ضرورت میری اپنی ہے کہ میں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کر رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینے سے نہ ذمہ داری ادا ہوتی ہے، نہ تعلیم، نہ تربیت ہوتی ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی. لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینے سے نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ تربیت ہوتی ہے، نہ ذمہ داری پوری ہوتی ہے. نہیں، آپ تو ذمہ دار ساتھی ہیں، آپ ان ذرائع سے لوگوں تک بات دین کی پہنچا دیں اور آج یہ کہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. میں بے تکلف سوال کرتا ہوں، کوئی آدمی کسی کنویں کسی گڑھے کے پاس سے گزر رہا ہو اور وہاں کوئی اندر پڑا ہوا مل جائے اس کو اور وہ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائے، میں سمجھتا ہوں اس کی جان بچے گی، نہ آپ کی ذمہ داری پوری. ابو درداء نے یہ فرمایا بالکل کہ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. ارم تکون مستقبلی جی کیا تم نکالو گے؟ انتظار کر رہے ہیں. اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑتے بازار میں، آپ کریں گے ہاتھ پکڑ کر آپ اپنا کام کیجیے. اور یہ ایسا نہیں کہ بس کر لیا، بلکہ فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. آخر ان سارے حقائق کو کون انکار کرے گا؟ جو صاحب بھی یہ کہتے ہوں کہ کیا یہ طریقہ ایمان کی تکمیل کا ہے، وہی واقعات پر غور کریں بجائے تبلیغ جماعت کے پروگرام پر غور کرنے کے وہ صحابہ اکرام کے معمول پر غور کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو، اتنی واضح بات ہے کیوں اس میں کوئی شک نہیں. اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد کے ماحول کے بغیر تو اللہ کی قسم عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی. چاہے جتنا آپ چاہے زوایا قائم کر لو، صاف صاف زوایا میں وہ تربیت نہیں ہوگی جو مسجد سے ہوگی. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ زوایا میں تربیت مسجد کے مقابلے میں بہتر ہو سکتی ہے تو آپ کا مدعا، آپ کا خیال بالکل نبوت کے طریقہ عمل سے ہٹا ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اتباع سنت میں تربیت ہے. آپ اگر کوئی نیا طریقہ ایجاد کر دیں تربیت کا تو اس میں ہدایت کا تربیت کا کوئی وعدہ نہیں. بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا شیخ ہو، اس کو مسجد میں ہی آنا پڑے گا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے. وہ اگر کوئی حلقہ قائم کر لیتا ہے تربیت کا مسجد سے ہٹ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد سے بے تعلقی وہ اللہ سے بے تعلقی کیا
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب بیماری بڑھ گئی بہت، اور حالت یہ ہو گئی ادھر کی کہ آپ ہی درد کر نہیں سکتے تو حضرت کو تکیے کے سہارے سے بٹھایا جاتا، کیا لگا اور فرماتے کہ کیا چلے نماز میں جی کیوں جائے پھر وضو چلا جاتا اس حال کی وجہ سے، پھر وضو کرتے، پھر پوچھتے کیا دے رہے نماز میں کتنی دیر ہے، پھر وضو کرتے۔ اس درمیان میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب اس وقت ورد کی عادت کے لیے کافی حال ہے، آپ کی مشقت ہوئی، جب شریعت نے سہولت دی ہے تو آپ اس کی مشقت میں کیوں ہیں؟ آپ اپنے یہاں حجرے میں جماعت کر لیا کریں، آپ کے ساتھ ہو جائیں اور آپ اول وقت نماز پڑھ کے آرام کریں، آپ جماعت کریں، آپ تو معذور ہیں، آپ کو شریعت اجازت، آپ شریعت کی اجازت سے وہ قبول کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، رخصت بھی ہے شریعت میں۔ مجھے سر نے فرمایا کہ تم رخصت کی بات کر رہے ہو اور میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوتا منافق ہو رہا ہوں، فرمایا مفتی صاحب تم مجھ سے رخصت کی بات کر رہے ہیں، شریعت نے رخصت کی، میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوتا منافق ہو کے مروں، تو مجھے اس کا مشورہ دے رہے ہو نماز یہاں پڑھ لو۔ شہزادے کے چار میری مسجد میں داخل تھا، یہاں دروازے کے پاس چارپائی اٹھائی جاتی تھی کمرے سے، اور وہ چارپائی اٹھوا کے لوگ مسجد میں لاتے تھے، اور پہلی صف میں چارپائی، اور جب داخل ہوتی چارپائی مسجد میں تو حضرت اپنے دائیں پیر کو طاقت سے ہاتھ کے ذریعے آگے بڑھاتے تھے، پیر کو آگے بڑھاتے تھے، اور لوگ سمجھے کہ شاید کوئی تکلیف ہے، کیا چاہ رہے ہیں آپ، کیا تکلیف ہے؟ تو میں تمہیں دھیان نہیں ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں؟ ایک سنت کا استحضار اور بیماری کے ساتھ اس سنت پر عمل کی کوشش، معلوم ہو میں کہتا ہوں جو آدمی کوشش نہیں کرتا وہ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا وہ معذور نہیں ہے۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ تربیت ہے کہ انہیں عمل کے ماحول میں لاؤ، انہیں عمل کے ماحول میں لاؤ، آپ وہ کیجیے۔ وقت ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، سمامہ نے حق سے انکار کیا، کسی نے زنا کا ارادہ کیا، کسی نے چوری کی، آپ کے یہاں ایک ہی راستہ ہے صرف کہ انہیں مسجد میں رکھو، مسجد کے ماحول میں رہنا ان کی دلوں پر نرم کر دے گا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی سے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیا آپ مسجد میں لانا ہی ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت سے اختلاف ہو گیا ہے۔ صاحب لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی نئے طریقے کو زیادہ مفید خیال کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پاگل سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل سمجھتا ہے کہ مجھے باتیں اس لیے کہ اصل بات تھی کہ گشتوں کے ذریعے کسی طرح لوگوں کو یہاں فرشتوں کی پروں میں اور ان کی صفوں میں داخل کر دیا جائے، اس لیے کہ تربیت کا اور عمل کے اصلاح کے پیدا ہونے کا تعلق اصل مسجد کے ماحول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالارادہ لوگوں کو اس ماحول میں رکھا کرتے تھے، اور مشرکین کو قید کر کے لایا جاتا تھا، اسی لیے کہ انہیں قید کر کے یہاں لاؤ، انہیں قید کرنا انہیں قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا،
انہیں قید کرنا انہیں ماحول میں رکھنے کے لیے ہوا کرتا ہے. ابو ہریرہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی طرح لوگوں کو نکال کر اپنے ماحول میں لے کر نہ ہو. تم خیر امت نہیں ہو سکتے، تم خیر امت نہیں ہو سکتے. کیوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بات پہنچا دی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ تربیت کا اور تعلق اصل تربیت کا، ہدایت کا تعلق وہ مسجد کے ماحول سے ہے. اس لیے ہمارا گشت کا موضوع یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو بات پہنچا دی جائے. گشت کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمان کو گناہ کے ماحول سے اٹھا کر عمل کے ماحول میں لایا جائے. یہ گشت کا موضوع ہے. تغییر ہے. تغییر کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کریں. یہ واقعی ان باتوں کی طرف متوجہ کرنا پہلے علماء ہی کا کام تھا. اس چیز کی طرف متوجہ کرنا علماء کا کام تھا. اس چیز کی طرف متوجہ کرنا علماء کا کام تھا. 99 قتل کرنے والے سے عالم نے کہا تھا اگر توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ. کیا بات ہے؟ کیوں نہیں کہا استغفار کر لو، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت سے استغفار کر لو، اللہ معاف کر دیں گے. عالم کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنی بستی چھوڑ دیجئے آپ اگر آپ توبہ چاہتے ہیں؟ یہاں دے لکھا علماء نے کہ گناہ کی جگہ سے ہٹ کر وضو کرنا چاہیے. وضو بھی کہاں کریں؟ گناہ کی جگہ سے ہٹ کر. جہاں سے گناہ ہوا ہے آپ وہاں سے ہٹ کر وضو کریں. امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس جگہ سے ہٹ کر ادا کی جہاں قضا ہوئی تھی، جبکہ آپ سے نماز قضا کروائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قضا نماز کے ادا کرنے کے طریقے کی تعلیم دلوانے کے لیے آپ سے نماز قضا کروائی گئی. آپ سے نماز قضا کروائی گئی، ورنہ نبی غافل نہیں ہے کہ وہ نماز قضا کر دیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کی ہے کیونکہ اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا. اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا. ہم نے پہلی بات عرض کی کہ عمل معروف نہ منکر کی عملی محنت. بس میں کہتا ہوں حصر کے ساتھ، بس ایمان کی تکمیل کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے. آپ اگر اس سے آپ کو اشکال ہے یا آپ کو اسے غلو سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لا علمی کی علامت ہے. یہ آپ کی لا علمی کی علامت ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس میں منحصر ہے ایمان کی تکمیل تو آپ کی لا علمی کی علامت ہے. اگر آپ کو اس سے اعتراض ہے صحبت. ہمارے ہاں گشت کا جو اصل مقصد تھا وہ منکر کے ماحول کو اور منکر کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کرنا اور منکر کے ماحول کو ختم کرنا، یہ گشت کا موضوع تھا. یہ گشت کا موضوع تھا. لوگوں کے کانوں تک بات پہنچ جائے یا کوئی گشت کا مقصد نہیں ہے. تو میرے دوستوں ایک بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید اور ایمان کی تکمیل یہ روزانہ ہر مسلمان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو عمل دیا گیا ہے وہ یہ ہے امر معروف نہی منکر. اس لیے قرآن نے صاف ان دونوں فریضوں کو جوڑا ہے ایمان کی تکمیل کے ساتھ. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو ربط ہے وہ ان دو فریضوں کو ادا کرنے سے امر معروف نہی منکر. دوسری بات یہ ہے کہ گشت کا جو مقصد ہے، ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا گشت کا مقصد ہے. نماز بتلا دینا اس کو یا نماز کی اہمیت بتا دینا یہ نہیں.
ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا گشت کا موضوع ہے. میں تیری نماز کی ترک کرنے کی نحوست سے بچنے کے لیے آپ کے پڑوس میں آگ لگ جائے, آپ آگ بجھانے کے لیے خود دوڑیں گے اگرچہ وہ مکان برابر کا آپ کے دشمن کا ہو. ایسا میں لکھا ہے ایک آدمی اگر نماز کا پابند ہے لیکن اس کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا اور یہ اس کو نماز پر آمادہ نہیں کرتا تو یہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہے. نماز پڑھنے والا یہاں پر نماز پڑھنے کی ذمہ داری نہیں, صرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے نماز پڑھوائیں, پڑوسی سے نماز پڑھوائیں. اس لیے مجھے عرض کرنا ہے, مجھے خدا کی قسم اس کا یقین ہے کہ اگر کام کرنے والے گشت کو اس طریقے سے کر لیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ باہر کا سارا ماحول تبدیل ہو جائے, لیکن نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں اتنا لوگے کہ تمہیں دین آ جائے. جی ہاں, وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے وقتی, اس سے فارغ ہو جاؤ. اس لیے میرے دوست جس طرح ایمان کی تکمیل وہ اس امر معروف و نہی کے ساتھ ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ اس راستے میں نکلنے کی ایک غرض وہ اپنی عبادات کی تکمیل بھی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو مدینہ منورہ سے یہ کہہ کر نکالا کرتے تھے کہ تمہیں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے. ان کی نماز میں ایسی کیا کمی ہوگی, ان کی نماز میں ایسی کیا کمی ہوگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر ان کو مدینے سے باہر نکالا کرتے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے نکل جاؤ تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. میں سوچنے پڑ گیا, میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کی نماز میں کیا کمی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہ کہہ کر نکالنے ہیں مدینے سے کہ نکلو تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ عبادات میں اور ذکر میں کمال پیدا کرنے کے لیے تبتل شرط ہے. کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جب دنیا غالب آ جائے دین پر اور جب غفلت غالب آ جائے ذکر پر, جب دنیا غالب آ جائے دین پر اور غفلت غالب آ جائے ذکر پر, تو جب یہ غالب آ جائے تو پھر یہ میں کہتا ہوں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے دنیا سے اور اس کے اسباب سے کچھ وقت کے لیے منقطع ہو جائیں. اس سے میرا اسباب معاش مراد ہے. اسباب معاش, اسباب معاش سے آپ کو نکلنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ کے اسباب معاش وہ آپ کے فرائض پر غالب آ گئے. میں کہتا ہوں فرائض بھی غالب نہ آئے. اگر کوئی آدمی دنیا کی مشغولی کی وجہ سے نوافل میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو کچھ وقت کے لیے اپنے اسباب معاش چھوڑ دینے چاہیے اپنی نوافل کی سطح کو بڑھانے کے لیے. نوافل کی سطح کو بڑھانے کے لیے کچھ وقت کے واسطے اسباب معاش ترک کر دینے چاہیے. اسباب معاش ترک کر دینے چاہیے. آپ کو اشکال ہے, آپ کا اشکال بالکل فضول کا اشکال ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کو جو ہم عرض کر رہے ہیں, کیونکہ سطح اتنی گر چکی ہے کہ اس عظیمت کی بات سے اختلاف کی شکل بن رہی ہے. اختلاف ہو رہا ہے, اتنی گر چکی ہے. نہ بتا دیجیے کہاں ہم کہاں آپ کے پیچھے آپ کی خدا میں نماز پڑھنے والے صحابہ جس کو تمہارے کہہ کے نکال رہے ہیں کہ تم مستقل مدینے میں رہتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر معاش کے کا فکر غالب آ گیا ہے, کچھ وقت کے لیے مدینے سے باہر نکل جاؤ. تو کیوں نکل جاؤ؟ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. سوچیے آپ کیا وجہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر نکال کچھ عرصے بعد نکلے. تو میرے عزیز دوستو, ہم محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ نوافل کا اہتمام ساتھیوں میں کم ہو رہا ہے.
وہ میں حیران ہوں کہ لوگ نوافل کو زائد سمجھتے ہیں، حالانکہ نوافل زائد نہیں ہے، مزید ہے. زائد نہیں بلکہ مزید ہے. جی نفل کا کہیں ترجمہ زائد نہیں، نفل زائد کو کہتے نہیں. نوافل تو بعض مرتبہ اتنا اہم ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ قرآن میں غور کریں تو قرآن میں نوافل کو فرائض پر مقدم کیا ہے. نوافل کو فرائض پر مقدم کیا، نوافل کو فرائض پر مقدم کیا. کیوں؟ اس لیے مقدم کیا ہے تاکہ فرائض کی تکمیل ہو. فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل کو فرائض پر مقدم کیا ہے. وہ تو صرف وہاں آپ نفل چھوڑ سکتے ہیں جہاں آپ یہ دیکھیں کہ جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، وہاں آپ نفل کو مؤخر کریں گے. وہاں آپ نفل کو مؤخر کر دیں گے. صرف جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی، جہاں بھی دیکھیں نماز کھڑی ہو گئی ہے، یہاں آپ نفل کو مؤخر کر سکتے ہیں، یہاں تک کر سکتے ہیں. ورنہ نوافل کو فرائض پر مقدم. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہم جیسے نکموں کے لیے وہی تفسیر سب سے زیادہ راجح ہے. وہ کہتے ہیں حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، اس سے عصر کی نماز مراد نہیں ہے، اس سے 5 نمازیں مراد ہیں. اس سے 5 نمازیں مراد. صلاۃ وسطیٰ 5 نمازیں ہیں. وہ صلاۃ وسطیٰ درمیان کی نماز اس لیے بنے گی کہ پہلے کی نفل بعد کی نفل، پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں، تب صلاۃ وسطیٰ فرائض رہ جائیں گے. صلاۃ وسطیٰ فرائض. بعض کہتے ہیں عصر ہے، بعض کہتے ہیں عشاء ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ ہے، اقبال ہے. لیکن ابن عباس مجھے ان کی یہ تفسیر اپنے حال دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے 1 نماز مراد نہیں ہے، 5 نمازیں مراد ہیں. اور حافظو کا جو امر ہے وہ نوافل کے ساتھ ہے. سنیے تو صحیح آپ، حافظو کا امر نوافل، حافظو کا امر نوافل کے ساتھ ہے. ابن عباس کی تفسیر میں دیکھا، ابن عباس کی تفسیر میں حافظو کا امر نوافل کے ساتھ ہے، وہ مقدم ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ علم اور دعوت کے کھلنے کے لیے رات کا قیام ایسی لازمی چیز ہے کہ اگر اس کا یہ اہتمام نہ ہوتا تو 1 سال تک اس کو فرض نہ قرار دیا جاتا. 1 سال تک سال پر تہجد فرض ہوگی، 1 سال تک تہجد فرض. حضرت نے ایک صاحب کسی میں بیان کر دیا، انہوں نے بیان سے معذرت کر دی. بیان اللہ وہ بڑے عالم بھی تھے، اپنے مدرسے کے بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، اور حضرت کے بڑے مشیر خاص تھے. حضرت کے منبر کے اس زمانے میں سب سے اچھا بیان کرنے والے سمجھے جاتے تھے. بیان سے معذرت کر دی، بڑا اجتماع تھا. حضرت نے جا کے پوچھا کہ بھئی کیسی طبیعت ہے؟ بیان کیوں نہیں کیا؟ کہ حضرت بس نہ پوچھیے گا، نہیں بھائی بتاؤ کیا بات ہوئی، بیمار ہو کہ نہیں؟ بیمار سے کچھ نہیں، تو کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت رات تہجد چھوٹ گئی ہے، اس لیے بیان کرنے کی ہمت نہیں. کیسے بیان کریں؟ کیسے بیان کریں؟ جبکہ آپ قرآن میں غور کیجئے کہ صرف رات کے قیام کو ہی سب سے زیادہ بڑا سبب بتایا گیا ہے علم کے کھلنے کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے. اللہ سمجھتے ہیں ایک زائد میں کہہ رہا تھا کہ نوافل زائد کو نہیں کہتے، ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں لوگ. مزید ہے وہ اسحاق و یعقوب نافلہ. کون پاگل ہوگا جو کہتے ہیں ہاں ان کو تو یہ زائد مل گئے رونگے میں زیادہ. جی کوئی بات
یہ میں جی ہاں رونگا کہتے ہیں ہمارے یہاں عربی میں. رونگا زائد میں نہیں. نوافل کا استغفار فرائض سے بے تعلقی کی علامت ہے. فرائض کو ہلکا سمجھے گا وہ نوافل کی پرواہ نہیں کرے گا. صرف وہاں چھوڑ سکتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جائے. فلا دل. تو میں نے عرض کیا کہ رات کا قیام یہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے میرے دوستوں جو نوافل کا اہتمام کرو. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری نکلی ہوئی جماعتیں بھی اپنی رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مسجد کو رات کو آباد کریں. یہ بات ہم نے سارے مشوروں سے کہی.